سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے 23ویں پارے سورۃ الصافات کی آیات شریفہ کی تلاوت میں نے اس وقت کی، جو آیت نمبر 103 سے لے کر 110 تک ہوئیں۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے اس سے قبل کی آیات کی تلاوت کی تھی، اور اس میں جو واقعہ شروع کیا تھا وہ آپ کے ذہن میں ہوگا، بڑا یادگار واقعہ، ایسا یادگار کہ جس کی یاد قیامت تک باقی رہے گی، ایسی یاد۔ جلیل القدر پیغمبر جو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحید و تسلیم کے آباء و اجداد میں گزرے، نبی کریم علیہ السلام نے جن کو اپنا باپ فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا واقعہ شروع کیا تھا کہ وہ اور ان کے بیٹے دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہا۔ واقعہ یوں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب جسے رویا بھی کہتے ہیں عربی میں، اور چونکہ خواب کسی عام بندے کا نہیں تھا، نبی کا خواب تھا، اور نبی کا خواب وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے نبیوں پر، اس کی جو اقسام ہے، مثلا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ، فرشتوں کا سردار، وہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے، یہ وحی ہے، ریویلیشن۔ یا اللہ تبارک و تعالی نبی کے دل میں کوئی بات جما دے، یہ بھی وحی ہے۔ یا اللہ تعالی کسی پردے کے پیچھے سے کوئی آواز دے، کلام کرے، پیغام دے، یہ بھی وحی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر آواز آئی تھی من جانب اللہ، یہ وحی ہے۔ ایسے ہی نبی کو اللہ تعالیٰ کوئی خواب دکھائے تو نبی کو جو خواب دکھایا جائے گا وہ وحی کی قسم ہوگی، یعنی وہ خواب سچا خواب ہوگا۔ عام انسان کا خواب نبی کے خواب کا ہم مثل یا برابر نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، گلے پر چھری پھیر رہے ہیں۔ اب اگر عام بندہ میرے جیسا آپ کی طرح کوئی ایسا خواب دیکھ لے کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں، تو وہ اس سے یہ مراد نہیں لے سکتا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ فرزند کو ذبح کرو۔ اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کا خواب وحی کی قسم میں سے نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ نبی کا خواب وہ ایسا ہوتا ہے
کہ اس پر عمل کرنا نبی کے لیے لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے جمعہ میں جو میں نے آیت شریفہ تلاوت کی ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے فرزند سے کیا فرمایا، یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا جو میں نے پڑھی، گزشتہ جمعہ اس پر گفتگو ہو چکی ہے، اب آگے ہم چلیں گے۔ یہ صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اور وہ بیٹا مفسرین علماء کرام ان سب کے اتفاق سے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ بعد میں پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام ان سے بڑے ہیں، لیکن جس وقت یہ خواب دیکھا گیا اس وقت اسماعیل علیہ السلام ابھی کم سن تھے، یعنی یوں سمجھے کہ نوجوان، بالکل کم سنی کی عمر تھی، کوئی پکی عمر نہیں تھی، چلنے پھرنے کے قابل ہونے والا بچہ، کہیں 13 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، کہیں تھوڑی زیادہ بھی، لیکن بچپن ہے۔ اور خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں انہیں ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے فرمایا بیٹے سے، یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو دیکھ لے تیرا کیا مشورہ ہے، تیری کیا رائے ہے۔ یہ رائے پوچھنا صرف اس لیے تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سن کر جو جواب دیں گے وہ جواب بھی تاریخ کا حصہ بن جائے آنے والے لوگوں کے لیے، کہ اللہ کی فرما برداری باپ کے لیے اور بیٹے کے لیے یکساں ہے۔ آج بھی دنیا میں کوئی کسی کا باپ ہو اور کوئی کسی کا بیٹا ہو تو دونوں پر یہ لازم ہے کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے، یعنی جو حکم اگر اللہ نے دیا ہوا ہے اس سے ہٹ کر، یہ ذبیحہ سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے کہ جو حکم اللہ کا ہے، جو مرضی اللہ کی ہے، اس میں باپ اور بیٹا دونوں ایک ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ باپ کی رائے کچھ اور ہو تو بیٹے کی رائے کچھ اور ہو۔ باپ بھی اللہ کے حکم کا پابند اور بیٹا بھی اللہ کے حکم کا پابند ہونا چاہیے، تبھی تو معلوم ہو کہ مسلمان کی اولاد کیسی ہوگی اور کیسی ہونا چاہیے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا فانظر ماذا تری، تو دیکھ تیری کیا رائے، تو آگے سے جواب میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا وہ کیا تھا، قالا، انہوں نے کہا، یا ابتی، اے میرے باپ، افعل ما تؤمر، آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ جو خواب آپ نے دیکھا وہ صرف خواب نہیں ہے، وہ تو اللہ کا ایک حکم ہے، اس کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چیمانی دارت، پوچھنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ کا حکم آپ بھی مانو میں بھی مانتا ہوں، ہے نا۔ باپ بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے تو بیٹا بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ گویا کہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ جو خواب ہے نبی کا وہ سچا ہے۔
وہ اشارہ ہے، وحی ہے، حکم کو ماننا ہے جب تک کہ اللہ خود حکم تبدیل نہ کر دے، جیسا کہ آگے تبدیل ہوا۔ حکم بھی اللہ نے دیا تھا، حکم کو منسوخ بھی اللہ نے کیا، تبدیلی بھی اللہ نے فرمائی۔ اگر اللہ اپنے حکم کو تبدیل نہ فرماتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنا کام کر دیا تھا، یعنی انہوں نے چھری کو چلا دیا، اپنا فرض تو پورا کر دیا تھا۔ اب یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے روک لیا، بیٹے کی قربانی سے اللہ تعالیٰ نے روک لیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کو کیا کہا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، یعنی صبر کرنے والے اللہ کے بہت سارے بندے ہیں، میں بھی انہی میں سے ایک ہوں، میں بھی صبر کرنے والوں میں سے انشاءاللہ ہو جاؤں گا، تو آپ اپنا کام کرو۔ اب یہاں تک آپ نے بیان گزشتہ جمعہ میں سن لیا تھا، تو آپ کو یاد دہانی ہو گئی کہ کیا واقعہ چل رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا خواب میں بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھنا، پھر بیٹے سے پوچھنا، پھر بیٹے کا یہ کہنا کہ آپ وہ کرو جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی تھی۔ اب دیکھیے کیا عظیم الشان واقعہ ہے کہ ضرب المثل ہے، رہتی دنیا تک، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، جو بندہ اس واقعے کو پڑھے گا اگر وہ صاحب عقل ہوگا تو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کس چیز کا نام ہے، اطاعت کسے کہتے ہیں، اور نبی اور ان کا بیٹا کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر نیاز جھکا دیتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ تو اب آگے دیکھیے آپ، آج جو میں نے آیت شریفہ تلاوت کی ان میں سے آیت نمبر 103 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھ دی، اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، فلما اسلم وتلہ للجبین، یہ فلما اسلم اس طرف اشارہ ہے کہ ان دونوں نے سر کو جھکا لیا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ باپ نے تو اس طرح پیش کیا کہ میں حاضر ہوں اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے، اور بیٹے نے اس طرح اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں حاضر ہوں قربان ہونے کے لیے۔ تو گویا کہ دونوں ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے تھے، ایک ہی صف میں، دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے قابل قدر تھے کہ باپ بھی عمل کر رہا ہے خواب پر اور بیٹا بھی عمل کر رہا ہے خواب پر۔ فلما اسلم، جب دونوں نے تسلیم کر لیا، یہ بہت بڑی بات ہے، فلما اسلم والی، دونوں مان گئے، ادھر ادھر نہیں کیا۔ دیکھیے یہی ہے پیغام بہت بڑا قوم مسلم کے لیے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، یہ تو قربانی والی بات تھی نا، یہ تو بالکل ایک الگ مسئلہ ہے جس پر میں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی خواب آ جائے
کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے کوئی تو اسے حکم نہیں ہے. علماء نے یہ فرمایا، اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے کہ اگر عام بندہ غلطی سے کوئی ایسی نظر مان لے جس کو کہتے ہیں نا منت ماننا، نظر اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا، تو علماء نے کہا کہ وہ ذبح تو نہیں کر سکتا. یہ نظر ماننا ہی سرے سے باطل ہے، ایسی نظر ماننا ہی نہیں چاہیے. نظر ماننے کے لیے اور بہت ساری باتیں ہیں. روزے کی نظر مان لو، نفل نماز کی نظر مان لو، جانور قربان کرنے کی نظر مان لو، صدقہ و خیرات کی نظر مان لو، عمرہ کی نظر مان لو. عبادات بہت ساری ہے نا، قربانی تو صرف نہیں ہے. تو اگر کوئی نظر ماننا چاہے تو اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ نظر مانے کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں گا. نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ہم فالوور ہیں، پیروکار ہیں، حنفی کہلاتے ہیں، فقہ حنفی کے پیروکار، مذہب حنفی کے ماننے والے، امام اعظم و حنیفہ کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی غلطی سے ایسی نظر مان لے تو پھر ایک جانور ذبح کر دے، بکرا یا بکری، اس کی جگہ اللہ کی راہ میں قربان کر دے. لیکن بیٹے کو قربان نہیں کر سکتے آپ، بیٹے کو یا بیٹی کو، ہے نا، کیونکہ دنیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی سر پھرا، کوئی خواب دیکھ لے اور یہ کہے کہ میں نے تو خواب میں دیکھ لیا اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں، بیٹی کو قربان کر رہا ہوں، تو کھڑا ہو جائے چھری لے کر، تو منع ہے، نہیں کر سکتا. یا ویسے ہی کوئی نظر ماننا چاہے کہ میرا یہ کام پورا ہو جائے تو میں بیٹے کو قربان کر دوں گا، نہیں کر سکتا، نہیں کرنا چاہیے. یہ تو واقعہ بالکل اسپیسیفک ہے انبیاء کے ساتھ، یعنی ہر آدمی کے ساتھ یہ خواب اپلائی نہیں ہو سکتا عام بندے پر. یہ تو پیغمبر ہے، اور میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ پیغمبروں کو جو وحی آتی ہے تو وحی میں ایک قسم خواب ہے، تو وہ خواب پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے. لیکن دیگر جو معاملات ہوتے ہیں نا اللہ کے حکم کے، اس میں یہ جو اللہ نے فرمایا فلما اسلما، ان دونوں نے تسلیم کر لیا، ہمارے حکم پر گردن جھکا دی. تو یہی حکم ہے ہر عام مسلمان کے لیے، یہ قربانی سے ہٹ کر کہ اور جو احکامات ہیں اللہ کے عبادات کے حوالے سے، معاشرتی معاملات کے حوالے سے، معاشرتی مسائل کے حوالے سے، ان میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا اس پر اپنے آپ کو جھکاؤ، گردن جھکاؤ، مانو. اس حکم کے خلاف کسی کا حکم نہ مانو. یہ کہ اللہ کا حکم اگر بالکل ثابت ہو جائے کہ یہ بالکل ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اب اس میں کوئی پنچایت کہے نہیں ایسا نہیں، اس کے خلاف ویسے کر لو تو نہ مانا. کوئی جرگہ کہے ایسا نہیں ویسا کر لو، نہ مانا. کوئی دوست یار کہے ایسا نہیں ایسا کر لو، نہ مانا. کیوں؟ کہ اللہ کا حکم اولا ہے، افضل ہے، ارفع و اعلیٰ ہے، اور اللہ کے حکم کے آگے سب ختم ہے. تو یہ آیت شریفہ فلما اسلما، ان دونوں نے اپنی گردن جھکا دی، یہ پیغام ہے تمام عالم اسلام کو کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرو، سر کو جھکاؤ. جب پتہ چل جائے کہ قرآن کا حکم ہے تو کہو لبیک، مانتا ہوں،
چاہے وقتی طور پر آپ کو نقصان نظر آتا ہو سکتا ہے نا کبھی کہ آپ کو لگے کہ اس میں تو میرا فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ اللہ کے حکم کو ماننا سب سے بڑا فائدہ ہے. اس سے بڑا نفع کیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو تسلیم کر رہے ہو. تو فلما اسلم، پھر ان دونوں نے اپنی گردن جھکا دی. کن دونوں نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. دونوں نے حکم کو مان لیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کو زمین پر لگا دیا. اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہے میرے باپ آپ مجھے کروٹ لیٹا دیجئے میرے پیشانی کے بل، تاکہ آپ کو بھی کوئی گھبراہٹ نہ پیدا ہو چھری چلاتے ہوئے. تقاضۂ بشریت ایک اپنی جگہ ہوتی ہے نا. دیکھیں بعض دفعہ طبعی طور پر کسی چیز کا خوف دل میں آ جانا یہ بشریت کا تقاضا ہوتا ہے اور نبوت کے منافی نہیں ہے. قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ جب فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے تو طبعاً خوف پیدا ہوا. تو یہ خوف جو ہوتا ہے یہ طبعی کہلاتا ہے، فزیکل، عقلی نہیں. پیغمبر عقلی طور پر صرف اللہ کا خوف رکھتا ہے، اور مسلمان کو بھی عقلی طور پر صرف اللہ ہی کا خوف ہونا چاہیے. طبعاً خوف تو انجیکشن لگنے سے بھی ہو جاتا ہے بندے کو. بعض لوگ انجیکشن سے بھی ڈرتے ہیں نا، ہے نا. اور بعض لوگ اتنے پتھر دل ہوتے ہیں کہ وہ چھری چلاتے ہیں کسی پر، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہے نا دنیا میں. یہ بات تو وہ کر رہا ہوں جو آپ کا مشاہدہ ہے، آبزرویشن ہے آپ کی، انوکھی بات نہیں ہے. کہ بعض ایسے سنگ دل ہوتے ہیں شقی القلب کہ کتنے ہی لوگوں کو قتل کر ڈالتے ہیں اور ان کو ذرا بھی گھبراہٹ نہیں ہوتی، ہے نا. اور بعض وہ ہیں کہ کسی کو تھپڑ بھی مار نہیں سکتے، تھپڑ مارنا بھی ان کو خوف لگتا ہے، ڈر ہوتا ہے. تو طبعی طور پر کسی کا دل نرم ہوتا ہے تو کسی چیز سے خوف پیدا ہو جانا یہ بشریت کے منافی نہیں ہے، تقاضۂ بشریت میں سے اور نبوت کے بھی منافی نہیں ہے. تو طبعاً خوف ہونا الگ چیز ہے. اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ مجھے ایسا لٹا دیجئے کہ چھری پھیرتے وقت آپ کو بھی کوئی نہ ہاتھ میں لرزہ طاری ہو، نہ آپ کو کوئی خوف آئے، نہ آپ کو کوئی گھبراہٹ بے چینی ہو، نہ آپ کے دل کے اندر شفقت پدری یہ جاگ جائے کہ ارے یہ تو بیٹا ہے میرا، اس پر کیسے چھری چلاؤں. نہیں، تو آپ ایسا کریں کہ مجھے لٹا دو کروٹ کے بل. تو فرماتا اللہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کو الٹا کر دیا ہو، جیسے کوئی کروٹ کر دیتا ہے ایسے لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو اللہ فرماتا ہے اس وقت ہم نے اسے آواز دی، اے ابراہیم. اب آ گئی بات ساری. اب یہ واقعہ جو ہے اپنے انجام کی طرف آ رہا ہے نا، کیونکہ وہ کام، وہ فعل، وہ نیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھنے کے بعد کی وہ تو پوری ہو رہی. کیوں کہ دیکھیں انہوں نے خواب دیکھا نا ذبح کر رہا ہوں، کر دیا یہ نہیں دیکھا تھا، یہ دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں. تو ذبح کرنے کی تیاری تو پوری کر لی آپ نے، اس پر عمل ایک طرح سے ہو گیا اور نیت بھی پوری ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیتوں کا جاننے والا ہے اور نیتوں پر ہی عمل کا ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے. حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملی،
کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بھی بہتر ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیث پاک میں بڑی خوشخبری ہے ایمان والوں کو کہ آپ رات کو نیت کر کے سو جائیں کہ صبح نماز پڑھوں گا، فجر پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، کوئی نیت کر لیں آپ، اور اگر آنکھ نہ کھلی کسی وجہ سے، وقت بھی نکل گیا، تو آپ کو نماز کا ثواب مل جائے گا. ثواب اور چیز ہوتی ہے کہ ثواب ایسا ملے گا جیسے آپ نے پڑھ لی نماز. تو نیت پر اللہ تبارک و تعالی عمل کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو نیت جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ تو یہی تھی کہ میں بیٹے کو ذبح کروں گا. خواب دیکھ لیا میں نے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کو جب دیکھ لیا کہ نیت تو کامل ہو گئی ہے نا. میرے خاندان کے بزرگ عارف باللہ صوفی صاحب عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلام میں ایک جگہ فرماتے ہیں، خدا دیکھتا ہے یہ نیت ہماری، خدا دیکھتا ہے یہ نیت ہماری، نہ ظاہر ہمارا نہ صورت ہماری. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ نیت کرنے والا مالدار ہے یا غریب ہے، حسین ہے یا بدصورت ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ نیت اس کی کیسی کامل ہے، کتنی پوری ہے، کتنی سچی ہے، یہ دیکھتا ہے اللہ. اور پھر نیت پر ثواب عطا فرما دیتا ہے، نیت کو قبول کر لیتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں نا، عبادات میں نیت شرط ہے. نماز میں نیت، روزے میں نیت، عمرے میں نیت، حج میں نیت، قربانی میں نیت. ہے کوئی ایسا عمل جس میں نیت کا دخل نہ ہو؟ بتاؤ آپ. مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیت کو کتنا سامنے رکھا ہوا ہے کہ ہر عمل کے اندر پہلے نیت ہے، پھر عمل ہے. نیت اچھی، عمل بھی اچھا. نیت نیک، عمل بھی نیک، عمل بھی قبول. اور اگر نیت ہی بیکار ہے، بری ہے، تو پھر عمل کتنا ہی خوبصورت بن کے آ جائے سامنے، بیکار ہو جائے گا، کیونکہ نیت بیکار تھی نا، نیت فاسد. تو عمل کہاں سے کامل ہو جائے؟ پھر عمل بھی فاسد ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیت کو اتنا آگے رکھا ہوا ہے، اتنی امپورٹنس دی ہوئی ہے دین اسلام میں کہ آپ دیکھ لیں ہر عبادت کے اندر نیت پہلے کھڑی ہوئی، بعد میں عمل ہو رہا ہے. پہلے نیت کرو، پھر تکبیر تحریمہ کرو، اللہ اکبر. پہلے نیت کرو، پھر چھری پھیرو، ہے نا. تو یہ نیت جو ہے یہ بڑا کام کرتی. ابراہیم علیہ السلام کی نیت جو تھی وہ یہاں پر پوری ہو گئی، سچی ہو گئی، کامل ہو گئی کہ انہوں نے بالکل اس پر عمل کر کے دکھایا. تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کو منسوخ کر دیا ہے، اب حکم تبدیل ہو گیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا دی، اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے تو اپنا خواب سچا کر دیا. بس یعنی تم پورے اتر گئے میرے امتحان میں، تمہارا کام یہیں تک تھا، فنش. اب آپ آزاد ہو. آپ نے اپنا عمل، اپنی نیت سچی کر لی میری بارگاہ میں، بس سرخرو ہو گئے. یہی تو بہت بڑا پوائنٹ ہے سرخرو ہونے کا بارگاہ الہی میں، کہ بندہ اپنے عمل سے سرخرو ہو جائے جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنی استطاعت ہے اس استطاعت کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پورا اتر جائے اپنی حیثیت کے مطابق. آگے اللہ پر ہے کہ بدلہ اس کو کیسا دے. تو فرماتا اللہ قد صدقت رؤیا، آپ نے رویا کو، خواب کو سچا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم تو نیکوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. یعنی اب ہم کو تو آپ کو بدلہ دینے والے ہیں، بڑا اچھا ہے نا. یہ بدلہ ہماری طرف سے، عمل تمہارا تھا قربان کرنے کا، اب اس کا نتیجہ ہم دیں گے تم کو. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ روشن کھلا ہوا امتحان تھا، یعنی ٹیسٹ لے رہا تھا اللہ تعالیٰ. تو امتحان لینا جو ہے آج کے جمعے کا موضوع بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا امتحان لیتا ہے.
اب بندے ہیں، ظاہر ہے ہم تو عاجز ہیں اور کمزور ہیں، ہم ہر امتحان میں تو کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، مگر ہمارا عقیدہ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ اپنا امتحان لیتا ہے بندوں سے، جس سے چاہے، جیسا چاہے، جس وقت چاہے، جتنا چاہے، جس طرح سے چاہے۔ اللہ کو حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے لیتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا ہم تم کو آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، اور جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، کھیتی باڑی کے نقصان سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ان کو بشارت، خوشخبری ہے ان کو اللہ کی بارگاہ میں۔ آزمائش میں کھڑے ہو جاؤ، گھبراؤ مت، اللہ کے پاس دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صبر عطا فرما دے۔ چنانچہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا فدیہ، بڑا ذبیحہ دے دیا اس کے بدلے میں۔ وہ ذبیحہ کیا تھا؟ اسی کی یادگار ہم ہر سال قربانی میں کرتے ہیں نا۔ دیکھیے کتنا بڑا واقعہ ہے کہ قیامت تک یہ یادگار چلتی رہے گی۔ ہر مسلمان جو ایمان رکھتا ہے اور اپنے پاس مال رکھتا ہے، وہ ہر عید قربان پر میدان میں نکل پڑتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی پیش کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو بچا لیا تھا۔ جب چھری پھیرنا چاہی، چھری نہیں پھری، جیسے کند ہو جاتی ہے نا، ڈل ہو گئی، چھری نہیں پھری، ذبح نہیں ہوئے بیٹے۔ کیا دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں ایک دمبا لے کر سینگوں والا، کہ اللہ کی طرف سے یہ آ گیا ہے اس بدلے میں کہ آپ نے تو اپنے خواب کو سچا کر دیا، اب اللہ تعالیٰ آپ کو روک دیتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی سے، اور اس بیٹے کے بدلے میں جانور کو دے دیتا ہے، اس کو قربان کرو۔ تو اس کو اللہ ایسے قبول کر لے گا جیسے آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، بدلہ ہو جائے گا، یہ بیٹے کا بدلہ ہو جائے گا۔ تو سینگوں والا دمبا ہے نا، سینگوں والا جانور، تاریخ میں آتا ہے کہ وہ جو آپ نے ذبح کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جانور کو، تو اس کا سر، اس کی سینگیں کعبۃ اللہ میں لٹکی ہوئی تھی بہت عرصے تک، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آگ لگ گئی تو کعبۃ اللہ شریف میں بھی آگ لگی تو وہ سینگ بھی جل گئے، ورنہ وہ سیاہ سینگ جو تھے اس دمبے کے، اس جانور کے، وہ برسوں تک کعبۃ اللہ شریف میں یادگار کے طور پر لٹکے ہوئے تھے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، فرمایا اللہ نے کہ ہم نے پچھلوں میں اس کی یاد کو، اس کی تعریف کو باقی رکھ دیا۔ اب یہ تعریف اور یہ یاد کس طرح سے باقی ہے کہ ہر سال جانور قربان ہوتے ہیں، ہے نا۔ مسلمان جہاں جہاں بھی رہتے ہوں وہ اللہ کی راہ میں عید قربان پر جانور قربان کرتے ہیں۔ اور یہ شرعی مسئلہ ہے کہ ایک گھر کے اندر جتنے بندے ہوں، چاہے 10 بندے ہوں، اور 10 بندے خود صاحب نصاب ہو، ہر ایک کے پاس اپنا اپنا مال ہو، تو ہر ایک اپنی طرف سے ایک جانور قربان کرے، یا قربانی میں حصہ لے، یعنی یا تو بڑے جانور میں حصہ ڈالے اور یا اپنی طرف سے پورا ایک جانور قربان کرے۔ اگر ایک سے زیادہ لوگ ہیں گھر کے اندر تو ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یادگار کو خود اپنی ذات پاک سے باقی رکھا۔ ہر سال آپ نے خود قربانی کی، کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا قربانی مت کرو، ایسا ہے اور ویسا ہے اور یوں ہے اور یوں ہے، نہیں۔ کیوں کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور خود قربان فرمائے، ہر سال قربان کی، ایک سے زیادہ، اونٹ بھی نہر فرمائے۔ یہ جو سورت ہم پڑھتے ہیں نا، کون سی سورہ؟ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ یہ ونحر کس طرف اشارہ ہے؟ نہر کہتے ہیں اونٹ کو قربان کرنے کو، اس کو کہتے ہیں نہر، کیونکہ اونٹ کو جب قربان کیا جاتا ہے نا تو لٹا کر چھری نہیں پھیری جاتی، اونٹ کا طریقہ یہ اس کو کھڑا کر کے نیزہ مارا جاتا ہے اس کی گردن میں، اس کو کہتے ہیں نہر۔ نہر کا معنی ہے اس کا خون بہے، خون زمین پر گرے،
حدیث میں حضور نے فرمایا جب خون زمین پر گرتا ہے تو گناہ بخشا جاتا ہے، خون زمین پر گرتے ہی گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو نہر اللہ نے حکم دیا، ونحر، اے رسول نہر کیجئے، آپ قربان کیجئے۔ تو اونٹوں کے بھی قربانی فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بکروں کی بھی قربانی فرمائی۔ اس لیے یہ قربانی جو ہے یہ واجب ہو گئی ہر اس بندے پر جس کے پاس مال ہے۔ قربانی کے دنوں میں گھر کے اندر جتنے بندے ہوں سب پر، جس کے پاس مال ہے سب پر، ورنہ حضور نے فرمایا ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم نے ایک حکم پر تو عمل کیا نہیں، نماز پڑھنے کے حکم پر عمل کر رہے ہو، اور یہ جو قربانی کا حکم ہے اس پر عمل نہیں کر رہے۔ حضور نے فرمایا کہ پھر عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں۔ جو قربانی نہ کرے قدرت رکھتے ہوئے، حضور نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو باقی رکھ دیا ہے۔ تو یہ باقی رکھنے کی مثال جو ہے نا، یہ اس طرح ہم کو ہر سال نظر آ رہی ہے کہ جانور قربان ہو رہے ہیں۔ سلام علی ابراہیم، فرمایا اللہ نے سلام ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ اللہ تعالیٰ آج کے جمعہ میں یہ بیان قرآن مجید کے آیات کی روشنی میں قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔